بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی پہلی عید۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، روحانی اور تہذیبی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جہاں عبادت، اخلاق اور معاملات سکھائے، وہیں خوشی منانے کے تہوار بھی عطا کیے تاکہ مسلمان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور معاشرتی تعلقات کو مضبوط کریں۔ ان تہواروں میں سب سے اہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں۔ یہ دونوں عیدیں نہ صرف خوشی منانے کے مواقع فراہم کرتی ہیں بلکہ مسلمانوں کو قربانی، اثار، شکر گزاری اور بھائی چارے کا درس بھی دیتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں عید الفطر سب سے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں منائی گئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی اور مسلمانوں کو ایک ایسا ماحول میسر آیا جہاں وہ آزادی سے اپنے مذہبی احکامات پر عمل کر سکتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسا عظیم فریضہ بھی فرض کیا۔ رمضان المبارک کے مکمل روزوں کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کا تحفہ ملا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی اور کھیل کود میں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت سے ان دنوں کو خوشی کے طور پر مناتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ عید الفطر منائی۔ مدینہ منورہ کی پہلی عید کا دن خصوصی شکر اور روحانی سرور سے لبریز تھا۔ روزہ داروں نے 1 مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے اور اپنے نفس کی تربیت کی۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا، مدینہ کی گلیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی، کپڑے دھوئے، صفائی کی اور اگلے دن عید کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ عید کے دن صبح سویرے مسلمان غسل کر کے، خوشبو لگا کر، عمدہ لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل کفار حیران رہ گئے۔ عیدگاہ مسجد نبوی کے قریب ایک کھلا میدان تھا جہاں سب جمع ہوتے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیرات کہتے جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تمام مسلمان میدان میں جمع ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید 2 رکعت ادا کروائی، پھر خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مسلمانوں کو اتحاد، تقویٰ، زکوٰۃ، صبر اور شکر کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا کہ عید کا دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، محتاجوں کی مدد کرنے اور رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر دینا واجب کیا گیا تاکہ معاشرے کے نادار افراد بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے روزے کو لغویات سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا ہے۔ مدینہ کی پہلی عید میں مسلمانوں نے کھجوریں، جو، کشمش، آٹا بطور صدقہ فطر مستحقین میں تقسیم کیا تاکہ ہر شخص خوشی سے عید منا سکیں۔ مدینہ کی پہلی عید نہ صرف عبادت کا دن تھا بلکہ مسلمانوں کے درمیان اخوت، مساوات، اجتماعیت کا مظہر بھی تھا۔ سب نے مل کر نماز ادا کی۔ امیر غریب نے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ بچوں نے خوشی سے نئے کپڑے پہنے، خواتین نے گھروں میں پکوان تیار کیے اور اہل ایمان نے ایک دوسرے کے گلے لگ کر عید کی مبارکباد دی۔ مدینہ منورہ کی پہلی عید نے اسلامی معاشرے کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے نہ صرف خوشی کا باعث تھا بلکہ ان کے روحانی سفر کا انعام بھی تھا۔ اس عید نے یہ سبق دیا کہ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں بلکہ خوشیوں، تہذیب، معاشرت اور اخلاقیات کا بھی دین ہے۔ عید کا پیغام ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ تقویٰ، اثار اور اخوت اور شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سبحان اللہ۔